معزز سامعین السلام علیکم۔ انسان کی ساری زندگی کا جو سرمایہ ہوتی ہے وہ اولاد ہے۔ اگر اولاد نیک مل جائے تو دنیا تو سنورتی ہی ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ انسان اولاد کو پالنے پوسنے پروان چڑھانے میں اپنا وجود فراموش کر دیتا ہے۔ کبھی وہی اولاد بڑھاپے میں والدین کو بے سہارا کر دیتی ہے۔ رشید صاحب نے اس اولاد کو خون پسینے سے پروان چڑھایا تھا۔ وہی اولاد ان کے کھانسنے کی وجہ سے پریشان تھی۔ ان کو ڈر تھا ان کے بچے نہ بیمار پڑ جائیں۔ ان کی نیند رشید صاحب کی کھانسی کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی، اس لیے رشید صاحب کو گھر کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے باپ کو تو گھر سے تو نہیں نکال سکتے تھے نا، اب اتنے بھی بے مروت نہیں تھے، ابھی ان کے ضمیر نہیں مرے تھے۔ اور ان کی دونوں بیٹیاں بھی ہر ماہ چہرے پر ماسک لگا کر، ہاتھوں میں گلوکوز پہن کر، فروٹ کا شاپر اٹھائے اپنا فرض پورا کرنے آتی تھیں، مگر زیادہ دیر نہیں رکتی تھیں۔ انہیں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائیں۔ اس وجہ سے رشید صاحب اب کسی کے لیے مزید آزمائش نہیں بن سکتے تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کی لاٹھی کی آواز خالی سنسان سڑک پر اشتعال پیدا کر رہی تھی، کیونکہ ہر سو سردی کی وجہ سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ان کا کمزور لاغر وجود سردی سے کب کپا رہا تھا۔ چلتے چلتے رشید صاحب بس یوں ہی سوچ رہے تھے کہ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، کبھی یہ بھرپور تھی، کبھی خوشیوں سے معمور، لیکن آج صرف ایک بے رنگ سنسان راستے پر ان کے قدم تھک چکے تھے۔ وہ راستے کی جانب بے سمتی سے قدم بڑھا رہے تھے، ہر قدم پر ایک گہرے دکھ کا سامنا کرتے ہوئے، اور دل میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ زندگی نے انہیں اس حال میں کیوں پہنچا دیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور چاند کی ہلکی روشنی نے ماحول کو ایک پر اسرار رنگ دے دیا تھا۔ رشید صاحب کی توانائی ختم ہو رہی تھی، جسم کی کمزوری اور تھکاوٹ نے انہیں مزید چلنے سے روک دیا تھا۔ وہ ایک ویران کونے میں بیٹھ گئے تھے جہاں سرد ہوا نے ان کے بدن کو مزید سست کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں بیٹھے ان کی آنکھیں نیند اور دکھ کی گہرائی میں ڈوبنے لگ گئی تھی۔ انہیں اپنی زندگی کی ہر ایک خوشی، ہر ایک کامیابی اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کی بے اتنائی یاد آ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک آخری خیال آیا، کیا واقعی یہ سب بیکار تھا؟ کیا ان سب قربانیوں کا کوئی مطلب نہیں تھا؟ رات گہری ہوتے ہی رشید صاحب کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ان کے جسم نے کام کرنا بند کر دیا اور سردی نے ان کی ہڈیوں تک پہنچنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی کی آخری چمک بھی مدھم ہو رہی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ رشید صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اپنے بچپن سے لے کر آخری وقت تک تمام یادیں ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی ایک فلم سی چل رہی تھی جو ہر لمحہ کو جلا دیتی تھی۔ وہ یادیں جو کبھی زندگی کی روشنی تھی، آج ان کی آخری گواہ بن گئی تھی۔ بچپن کے خوشگوار دن جب وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیلتے کودتے تھے، سکول کے دن جب انہوں نے علم کا پہلا ذائقہ چکھا تھا، اور جوانی کے وہ لمحے جب انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی۔ انہوں نے اپنی شادی، بچوں کی پیدائش اور زندگی کی ہر خوشی کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کی، لیکن اس تمام عرصے میں شاید کچھ لمحے ایسے بھی تھے جو انہیں بھولنے نہیں دیے گئے۔ وہ لمحے جب انہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی خواہشیں کبھی نہ پوری ہو سکی تھیں۔ ان کی زندگی کی آخری یادیں ان کی بیٹیوں کی محبت اور بیٹوں کے ساتھ گزری ہوئی ایک آد بھری زندگی کی یاد دلاتی تھیں۔ ان کی بیٹیوں کے چہرے جو کبھی ان کے دل کے قریب تھے اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے ہنس رہی تھی، جیسے وہ ان کی محبت کا آخری پیغام لے کر آئی ہوں۔ خوشی اور دکھ کی یادیں، امیدیں اور مایوسیاں سب ایک ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم پھر رہی تھیں۔ وہ لمحے جب ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں تھیں، اور وہ لمحے جب ان کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی۔ سب کچھ ایک پل میں گزر گیا تھا۔ ان سب میں اسے وہ مہربان عورت یاد آئی جو ان کی جیون ساتھی تھی، جس نے اپنے بچوں کی بہت اچھی
تربیت کی تھی، نہ جانے کمی کہاں پر رہ گئی تھی، جہاں سب سوالات کے جوابات موجود تھے، جہاں سب رشتہ، سب محبت اور سب درد کے نقوش ختم ہو گئے تھے۔ کسی کی یاد ہی اتنی خوش کن ہوتی ہے کہ دکھ درد مٹنے لگتے ہیں، جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا حصہ تھی کہ زندگی کا سفر ایک لمحے کا ہوتا ہے، اور وہ لمحے یادیں، محبت اور قربانیوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کی آخری یادیں ان کے دل کی آخری دھڑکنوں کے ساتھ مل گئی تھیں، اور ان کی روح نے سکون پا لیا تھا، جہاں کوئی دکھ، کوئی غم اور کوئی تنہائی نہیں تھی۔ آج رشید صاحب، جو کبھی ایک کیپٹن تھے جن کا روب و دبدبہ پوری دنیا میں مشہور و معروف تھا، آج بے حس و حرکت، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کا وہ جسم جو کبھی مضبوط اور طاقتور تھا، اب کمر کے نیچے گھٹ چکا تھا اور جسم کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی گہرائی نے ان کی عمر اور زندگی کے بھاری وجود کو ظاہر کر دیا تھا۔ زمین پر پڑا ہوا ان کا جسم سردی اور رات کی تاریکی کے ساتھ ملاپ کر رہا تھا، جیسے وہ ایک ناپسندیدہ پرانی یاد ہو۔ مٹی اور گرد نے ان کے کپڑوں پر ایک بھاری تہ چڑھا دی تھی۔ ان کے کپڑے اب پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی ان کی بدن کی خاموشی اور سسکیاں اجاگر کر رہی تھی، اور ہوا کی سرد جھونکیں ان کے چہرے پر ٹکرا کر ایک پریشان کن دھند پیدا کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں، جو کبھی دنیا کو اپنی تدبیر سے چمکاتی تھیں، آج بند تھیں، اور ان کے چہرے پر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو شان و شوکت ایک وقت میں ان کی علامت تھی، وہ آج زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ ان کے جسم کے ارد گرد کا منظر بھی زندگی کی بے ثباتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ بے تربیتی، سردی اور ان کے پیچھے چھوڑی گئی دنیا کی خاموشی، رات کا اندھیرا ان کی پرانی عظمت کے شاندار عہد کو دھندلا رہا تھا، اور ان کی آخری حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے، خواب، شان اور عظمت، سب کچھ عارضی ہے۔ رشید صاحب کی حالت ایک کڑوی حقیقت کی عکاسی کر رہی تھی کہ زندگی کا سفر کب ختم ہو جائے اور اس کے بعد کیا رہ جائے، یہ سب بے معنی ہوتا ہے۔ رشید صاحب بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بیڈ میں موجود تھے۔ گرم کمبل ان کے اوپر تھا، ہاتھ میں ڈرپ چڑھا ہوا تھا۔ یہ مہنگا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ رشید صاحب کو ایک لمحے خوشی ہوئی کہ ان کی اولاد نے ان کو ڈھونڈا تھا، لیکن یہ محض خیال تھا۔ وہاں پر پولیس کی وردی میں کھڑا ایک نوجوان، جس کا چہرہ جانا پہچانا تھا لیکن وقت کے دھول سے دھندلایا ہوا تھا، مگر جب وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف بڑھا، ابا ابا کہنے پر رشید صاحب چونک گئے۔ لہجہ بھی کچھ ناسا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رشید صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مزمل جی ابا، میں مزمل، آپ کا بیٹا۔ آپ اس حال میں، آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ رشید صاحب نے آرام آرام سے سب مزمل کے گوش گزار کیا تو مزمل کو سخت غصہ آ گیا۔ جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں ان کو قدر نہیں ہوتی، اور مجھ جیسے یتیم ہر جگہ، ہر چہرے میں والدین کی پرچھائی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور مزمل صاحب تو وہ مہربان چہرہ، مہربان شخصیت تھے جنہوں نے اس کی انگلی پکڑی تھی اور اس یتیم کی سرپرستی کی تھی، اسے پڑھایا لکھایا ایک قابل شخص بنا دیا تھا۔ جب تک رشید صاحب کی صحت صحیح تھی وہ باقاعدہ ان سے ملنے آیا کرتے تھے، مگر ایک دو بار وہ ان کے گھر گیا تو ہر بار یہی سننے کو ملتا، ابا سو رہے ہیں، ابا ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ابا کی جان چھوڑ دو، وہ تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا قابل بنایا کہ اب جائیداد سے بھی تمہیں حصہ چاہیے۔ اس دن مزمل بہت مایوس ہوا اور اپنے موسن کے دروازے پر دوبارہ کبھی بھی نہیں گیا تھا۔ رات کو جب ان کی پولیس گاڑی سڑکوں پر گشت کر رہی تھی تب ابا کو اس حال میں دیکھ کر مزمل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ابا جان صحت یاب ہو گئے تو مزمل انہیں اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی بیوی اور 4 سال کا بیٹا تھا۔ مزمل نے بیٹے کو کہا، دادا جان آ گئے ہیں، تو بیٹا آ کر ان سے لپٹ گیا۔ تب رشید صاحب نے کہا، بیٹا مجھے کھانسی ہے، بیمار ہو جائے گا۔ تب مزمل نے ان کا مان رکھا کہ کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مزمل اور اس کی بیوی اتنی خدمتیں کرتی کہ اب وہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا، نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔
عمر کے کسی حصے میں آ کر آپ کے سامنے کھڑی ضرور ہو جاتی ہے، اور یتیم کی کفالت کرنا تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔